بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الحمدللہ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ پچھلے پروگرام میں ہم باب لا یدری متی یجیء المطر الا اللہ اس باب تک پہنچے تھے، جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی، اور اس کے تحت 1039 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیب کی 5 چابیاں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ 5 چابی سے مراد 5 قسم کے ایسے پوشیدہ امور ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ ماؤں کے پیٹوں میں کیا ہے، ماں کے رحموں میں کیا ہے، لڑکا ہے لڑکی ہے وغیرہ وغیرہ، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ زمین پر کس جگہ مرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ بارش کب ہوگی۔ ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 قسم کے غیب ذکر کیے یا پوشیدہ امور کا ذکر فرمایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی بیان فرمائی کہ یہ 5 امور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہی معلوم ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو اس کی ابھی جو 5 پوشیدہ امور ہیں ان کو غیب سے تعبیر کیا گیا، تو پہلے غیب کی تعریف دیکھ لیجئے، اس کے بعد پھر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ما سوا سے ان علوم کی نفی کی ہے اس پہ ہم تھوڑا سا گفتگو کریں گے، اور صحیح اس کا جو محمل ہے حدیث پاک کا، یہ جو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا چاہتے ہیں اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے۔ تو سب سے پہلے غیب کی تعریف یاد رکھیں کہ غیب ان پوشیدہ امور کو کہتے ہیں کہ جنہیں آپ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے نہ جان سکیں، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے اس کے نبی اور ان کے واسطے سے کوئی صحابی یا ولی بتائے، یعنی نبی بتاتے ہیں یا صحابی یا ولی بتاتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا سے، اللہ کے کرم سے، وہ چیز غیب ہے۔ اب اس میں پہلے حواس خمسہ کسے کہتے ہیں؟ حواس حاسہ کی جمع ہے، اور حاسہ سے مراد ایک ایسی صلاحیت اور خوبی ہے کہ جس کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کو جان سکتے ہیں۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم میں اس قسم کی 5 صلاحیتیں رکھی ہیں، اور 5 کو عربک میں خمسہ کہا جاتا ہے، اور حاسہ کی جمع حواس ہے، اس لیے کہتے ہیں حواس خمسہ، یعنی 5 ایسی حصے، ایسی صلاحیتیں یا ایسی قوتیں، ایسی طاقتیں جن کے ذریعے ہم دوسری چیزوں کا ادراک حاصل کرتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، دوسری چیزوں کو جان لیتے ہیں۔ اس میں نمبر 1 دیکھنے کی قوت ہے، ہم دیکھ کے جان لیتے ہیں، جیسے میں اس وقت اسٹوڈیو میں موجود چیزیں دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، تو ہم دور دراز کی چیزیں بھی دیکھ لیتے ہیں، سامنے کوئی چیز موجود ہوتی ہے اس کو دیکھ کر جان لیتے ہیں اس کمرے میں کیا کیا رکھا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر اگر اندھیرا ہوتا تو ہمیں کچھ بھی نظر نہ آتا، لیکن جب سب کچھ سامنے ہے تو ہم دیکھ کے بتا سکتے ہیں۔ تو ایک تو دیکھنے سے علم حاصل ہوتا ہے، دوسرا سننے کی قوت۔ دیوار کے پیچھے آپ کا کوئی رشتہ دار ہے، قریبی رشتہ دار جس کی آواز آپ پہچانتے ہیں، وہ اگر کوئی جملہ بولے تو آپ فوراً بتا سکتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کون ہے، حالانکہ آپ دیکھ نہیں رہے لیکن سن کر آپ نے جان لیا کہ دیوار کے پیچھے کیا ہے، اس کا مطلب ہے اس سے بھی علم حاصل ہوتا ہے۔ تیسرا سونگنے کی طاقت، کہ اگر کوئی آپ کی کہے آنکھیں بند کریں اور ایک آم آپ کی ناک کے قریب کرے کہ اس کو سونگ کے بتائیں کیا ہے، سونگ کے بتائیں، اور آپ سونگیں گے تو فوراً آپ جان جائیں گے، آپ کہیں گے یہ آم ہے، حالانکہ آنکھیں بند ہیں، آپ دیکھ نہیں رہے لیکن سونگنے سے بھی چیزوں کا ادراک ہوتا ہے۔ ایک ہے چکر، کہ آپ کی آنکھیں کوئی بند کروا دے اور کہے اپنی زبان باہر نکالے، میں ایک چیز آپ کی زبان پہ رکھتا ہوں بتائیں کیا ہے، اور پھر وہ آپ کی زبان پہ تھوڑا سا نمک ڈال دے یا چینی ڈال دے، تو آپ جیسے اس کو ذائقہ محسوس کریں گے آپ فوراً بتا دیں گے چینی ہے یا نمک ہے، حالانکہ آپ دیکھ نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے چکھ کے بھی چیز کو جانا جا سکتا ہے۔ 5ویں صلاحیت ہوتی ہے چھو کر، کہ اگر کوئی آپ کی آنکھیں بند کروا دے، آنکھوں پہ پٹی باندھ دے اور آپ کے ہاتھ میں ایک انڈا دے دے اور کہے کہ بتاؤ کیا ہے، تو آپ اس کو ٹٹول کے فوراً بتا سکتے ہیں یہ انڈا ہے، حالانکہ دیکھ نہیں رہے، آپ اس کی آواز نہیں سن رہے، آپ اس کو سونگ نہیں رہے، آپ اس کو چکھ نہیں رہے،
لیکن چھونے سے بھی چیزوں کا ادراک حاصل ہوتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عقل کے ذریعے کسی شے کو جاننا، ایک تو اس میں قیاس آرائی آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے گلی کے کونے پہ ایک فقیر ہر روز صبح 8 بجے بیٹھتا ہے، آپ کوئی آپ کے گھر میں مہمان آئے، صبح آپ جاگے، آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہیں اپنی ایک کرامت دکھاتا ہوں کہ آپ جا کر دیکھو، جیسے 8 بجے آپ نے کہا جا کر دیکھو ہمارے گلی کے کونے پر ایک فقیر بیٹھا ہوگا، تو اب انہوں نے جا کر دیکھا واقعی فقیر بیٹھا ہوا ہے، حالانکہ آپ گھر سے نکلے بھی نہیں، آپ نے بتا دیا، لیکن یہ کیا آپ اس کو یہ غیب کہلائے گا؟ غیب نہیں ہے، کیونکہ آپ نے قیاس کیا ہے، اپنی عقل سے اس چیز کو جانا ہے کہ روزانہ چونکہ آ کے بیٹھتا ہے، آج بھی بیٹھا ہوگا تو یہ اندازہ آپ نے کر کے بتایا اور وہ صحیح ہے نکلا، لیکن یہ غیب نہیں ہے کیونکہ عقل سے آپ نے اس چیز کو جانا۔ ایسے ہی جتنی بھی ہماری ایجادات کے ذریعے ہم کسی شے کو جان لیتے ہیں وہ بھی غیب نہیں ہوتی، یعنی وہ پوشیدہ امور کو غیب نہیں کہتے۔ جیسے الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے ماں کے پیٹ میں جان لینا کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے، کس پوزیشن میں ہے، تندرست ہے، بیمار ہے، اپاہج ہے یا کامل ہے، پورا ہم جان لیتے ہیں۔ اب یہ جو ہم جان رہے ہیں، اسی طرح ڈاکٹر اسٹیتھوسکوپ لگا کر دل کی دھڑکن سنتے ہیں یا سانس کے اندر محسوس کرتے ہیں کوئی خرخراہٹ سی تو نہیں ہے، کوئی رکاوٹ تو نہیں آ رہی جس سے اندازہ ہو ہمیں سینہ جکڑا ہوا ہے فلاں، تو وہ آپ کے صرف اوپر رکھتے ہیں سینے پہ اور فوراً کہتے ہیں کہ نہیں بھی اس کے تو اندرونی کیفیت ایسی ہے یا ایسی ہے۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات ہم جیسے کمرے میں کوئی ریکارڈر لگا دیا ہے، اب آپ نہیں ہیں لیکن اس میں ریکارڈ ہو گیا، بعد میں آپ اس کو سنتے ہیں تو آپ بتا سکتے ہیں اس کمرے میں یہ ہوا تھا، میری غیر موجودگی میں یہ بات ہوئی تھی، لیکن کیا آپ نے یہ جب آپ کے پیٹھ پیچھے بات ہو رہی ہے آپ کی غیر موجودگی میں پھر بھی آپ اس کی اطلاع دے رہے ہیں کہ یہ غیب ہے؟ نہیں، کیونکہ آپ نے ایک آلے کے ذریعے ان کو جان لیا ہے۔ تو اب یہ جو غیب ہے بس وہ یہی ہے کہ حواس خمسہ اور عقل کے ذریعے آپ اس کو نہ جان سکیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی بتائیں یا ان کے بتائے سے صحابہ کرام یا اولیاء کرام بتائیں، اور نبی بھی از خود نہیں بتا سکتا۔ جو اس بات کا عقیدہ رکھے کہ کوئی بھی نبی ایک ذرے کا علم بھی اللہ کی عطا کے بغیر رکھتا ہے، وہ فوراً دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو علم عطا فرماتا ہے۔ دیکھیں جیسے کہ قرآن عظیم میں سورہ جن آیت نمبر 26-27 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ عالم الغیب، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب کا جاننے والا ہے، فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ کسی کو بھی غیب پر مطلع نہیں فرماتا۔ اس میں ٹوٹل نفی ہے، کسی کو بھی مطلع نہیں فرماتا۔ اس جملے کو اگر دیکھا جائے تو نبی بھی اس میں شامل ہیں، صحابہ کرام، اولیاء اعظام، مسلمان، کافر، ہر چیز اس میں شامل ہے۔ اللہ نے اپنے ما سوا کی نفی کر دی ہے، لیکن پھر آگے الا لے کر آئے۔ جب الا آتا ہے اگر ماقبل نفی ہو تو آگے اثبات ہوتا ہے۔ یہ قاعدہ ماشاءاللہ جو لغت پڑھتے ہیں وہ جانتے ہیں، اگر پیچھے مثبت ہے تو آگے منفی ہوگا، یعنی پیچھے اگر اقرار ہے آگے انکار، اور پیچھے انکار ہے تو آگے اقرار ہوتا ہے۔ تو گویا کہ پہلے تو اللہ نے سب سے نفی کی، لیکن بعض کا استثناء فرمایا، ارشاد فرمایا کہ الا من ارتضى من رسول، سوائے اپنے رسولوں میں سے جس کو وہ پسند فرمائے یا منتخب فرمائے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو علم غیب سے نہیں نوازتا، لیکن اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس سے پھر علماء نے علم غیب کی 2 قسمیں بنائیں، ایک علم غیب ذاتی اور ایک علم غیب عطائی۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم ذاتی ہے، اور اللہ کے ما سوا کو اگر وہ علم حاصل ہوگا تو اس کو عطائی کہا جائے گا۔ ذاتی وہ ہے جو بغیر کسی کے دیے سے ہو، اور عطائی اسے کہتے ہیں جو کسی کے دینے سے حاصل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی نے علم نہیں دیا، علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، یہ صفات ذاتیہ میں سے آتی ہیں۔ صفات ذاتیہ انہیں کہتے ہیں کہ جن کی ضد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو متصف کرنا بالکل شرعاً جائز نہ ہو، جیسے علم کے مقابلے میں جہالت ہے، اور جہالت سے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کبھی بھی متصف نہیں کر سکتے، کریں گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک و صاف ہے۔ تو علم اللہ کی صفت ذاتی ہے، اور جو بھی اللہ کی صفات ذاتیہ ہیں ان کے بارے میں مطلب یہ کنفرم ہے اور یہ عقیدہ ہے مسلمانوں کا کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، صفات بھی قدیم ہے۔ قدیم کا مطلب جو چیز ہمیشہ سے ہو، نہ ہونا کبھی اس ذات پر طاری ہوا ہی نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ ایسا تو نہیں تھا کہ کبھی معاذ اللہ نہیں تھا پھر مارز وجود میں آیا، نہیں، وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ایسی اس کی صفات بھی ہمیشہ سے اللہ کی ذات کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ ساتھ رہیں گی۔
تو اللہ تعالیٰ کا علم چونکہ ہمیشہ سے ساتھ ہے تو اسے کسی نے نہیں دیا ہے، یہ کنفرم ہے، تو وہ علم غیب ذاتی کہلائے گا۔ اور نبیوں کو چونکہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اس لیے اسے کہتے ہیں علم غیبی، علم غیب عطائی۔ اگر کوئی اللہ کے لیے ایک ذرہ بھی عطائی کا مان لے تو کافر، اور اللہ کے ما سوا کے لیے ایک بھی ذرہ علم غیب مان لے بغیر اللہ کے عطا کے، جو ذاتی ہوتا ہے اس کو مان لے کہ علم غیب ذاتی ہے، تو بھی انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ ایک بات یہاں مزید رکھیں کہ لفظ عالم الغیب کا، جب ہم لفظ عالم الغیب کہتے ہیں تو یاد رکھیں کہ عالم الغیب کا ویسے لغوی معنی ہے یا لفظی معنی ہے غیب کا جاننے والا، لیکن ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ عالم الغیب کا لفظ علم غیب ذاتی رکھنے والی ذات کے اوپر بولا جائے گا، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معنی کے اعتبار سے، اصطلاحی معنی کے اعتبار سے عالم الغیب نہیں کہہ سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالم الغیب ہے۔ پھر مطلقاً اگر کہیں علم غیب لکھا ہو، یعنی وداؤٹ اینی کنڈیشن، ذاتی عطائی کی قید کے بغیر، تو وہ علم غیب ذاتی مراد ہوتا ہے۔ اب اگر کسی اور شرعی دلیل سے ثابت ہو جائے کہ یہ علم غیب اللہ نے کسی اور کو بھی دیا ہے، تو جب اس ذات کا ہم ذکر کریں گے تو اس کے لیے اس علم غیب کو عطائی بھی مانا جا سکتا ہے۔ اس کے بارے میں یہ عقیدہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم غیب اپنے نبی کو بہت عطا فرمایا۔ اگر ہم اپنے علوم کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو دیکھیں تو کوئی موازنہ نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنے علوم کثیرہ سے نوازا ہے کہ جن کی کوئی حد ہم شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں۔ ہمارے نزدیک ہماری طاقت اور وسعت کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم لامتناہی ہے، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے مقابلے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کو دیکھا جائے گا تو حقیقتاً یہاں کوئی مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ مقابلہ وہاں ہوتا ہے جہاں دونوں چیزوں کو ہم شمار کر سکیں۔ یہ بڑا پہاڑ ہے، یہ چھوٹا پہاڑ، تو بڑا پہاڑ یقیناً اس کی ہمیں پہلے پوری پیمائش پتہ ہوگی، تو ہم ایک کو بڑا کہیں گے، ایک کو چھوٹا کہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے، لامتناہی کی متناہی سے کوئی ٹکر ہوتی نہیں ہے، کوئی مقابلہ نہیں ہے، کوئی موازنہ نہیں ہے، لہٰذا یوں نہیں کہہ سکتے کہ اللہ کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم سے معاذ اللہ اتنا زیادہ ہے جیسے سمندر کے مقابلے میں قطرہ، غلط ہوگا، کیونکہ سمندر بھی متناہی ہوتا ہے، اس کو شمار کیا جا سکتا ہے، بلکہ ہم یوں کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا علم کی کوئی انتہائی نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم مبارکہ ایک انتہا رکھتا ہے۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کو اپنے علم کے مقابلے میں، تو ہم بالکل ہتھیار ڈال دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ سرکار کا علم اتنا وسیع ہے کہ ہم تو اس کی علم کے عین تک بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن ہمارا اور سرکار کا علم عطائی ہے کہ اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اب ذرا یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ان محبوب نفوس قدسیہ کو نبی یون کے لفظ سے قرآن عظیم میں بیان فرمایا، فلاں نبی نوح ہمارے نبی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نبی کا لفظ آیا، تو اللہ تعالیٰ نے جو صفاتی نام اپنے ان عظیم ہستیوں کے لیے، اپنے ان عظیم بندوں کے لیے ذکر فرمایا، اس کا لغوی معنی ہی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی یہ کہے کہ جی میں مطلقاً میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ بس اللہ کے پاس علم غیب ہے اور کسی کے پاس نہیں ہوتا، یہ غلط خیال ہے، کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کے بارے میں یعنی اپنے ان محبوب بندوں کو جو صفاتی لقب عطا فرمایا، صفاتی نام عطا فرمایا ہے، وہ ہے ایک نبیون، ان میں سے سب میں سے ایک نبیون بھی ہے، اور نبیون کا معنی ہے غیب کی خبر دینے والا۔ اگر یہ غیب کی خبریں نہ دیتے تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا نام ہی نہ رکھتا کہ بعد اللہ اگر کوئی یہ کہے کہ غیر اللہ کے لیے کسی بھی قسم کا علم غیب ماننا چاہے ذاتی عطائی، وہ شرک کی طرف لے جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا صفاتی نام ان کو کیوں دیا کہ ہمارا ذہن شرک کی طرف جائے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ؟ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نبیوں کو علم غیب ہوتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا سے ہوتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ کہے کہ جی نبی کو اگر نبی کے لیے علم غیب مان لے تو وہ غیب کہاں رہا؟ غیب تو پوشیدہ چیز کو کہتے ہیں، اور جب نبی کو معلوم ہو گیا تو وہ غیب نہ رہا، تو وہ تو ظاہر ہو گیا۔ تو اگر یہ اعتراض کیا جائے تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم غیب ہے یا نہیں؟ اگر آپ کہیں گے ہے تو بتائیے اللہ تعالیٰ پر کون سی شے پوشیدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ پر تو کائنات کا ذرہ ذرہ کوئی چیز نہیں پوشیدہ ہو ہی نہیں سکتی اللہ تعالیٰ کے لیے،
تو اگر یہ قاعدہ ضابطہ بنا لیا جائے کہ اگر آپ یعنی کوئی بھی شخص اگر غیب پر مطلع ہو جائے تو وہ چیز اس کے حق میں غیب نہیں رہتی ہے یا غیب رہتی ہی نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر اللہ تعالیٰ کے لیے علم غیب ماننا یا اللہ تعالیٰ کی طرف علم غیب کے حاصل ہونے کی یا علم غیب کا حامل ہونے کی نسبت کرنا یہ شرعاً درست ہوگا؟ تو جواب یہ ہوگا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے اور اس سے کوئی بھی چیز غائب نہیں ہے، لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کے لیے اس قسم کے امور کو غیب کہہ کر منسوب کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان غیوب پر واقف ہے، تو وہ اللہ کی ذات کے اعتبار سے نہیں ہوتا، وہ دوسروں کی ذات کے اعتبار سے ہے، یعنی جو ہمارے حق میں غیب ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جانتا ہے۔ ایسی اگر اب نبی کو غیب بتا دیا جائے تو نبی کو پر تو انکشاف ہو گیا کہ کیا کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، جتنا اللہ نے ان کو علم دیا وہ چیزیں اس کے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اب بھی اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب ہے تو وہ اپنے اعتبار سے کہتے ہیں کہ ہمارے لیے غیب ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم دیا گیا، تو یہ اعتراض بھی مناسب نہیں ہے۔ پھر آپ یہ دیکھیے خود قرآن عظیم گواہی دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ الف لام میم یہ وہ ذیشان کتاب ہے جس میں شک کی کوئی گنجائش نہیں، یہ متقین کے لیے باعث ہدایت ہے۔ اب ان متقین کی چند نشانیاں اللہ نے جو ذکر فرمائی ان میں پہلی ہے الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ایمان یقین کا نام ہے، اور یقین ہمیں غیب پر یقین کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا دل تصدیق کرتا ہے، گواہی دیتا ہے کہ ہاں یہ غیب ہے، یہ چیزیں جو سرکار نے غیب فرمائیں کہ یہ غیب ہیں یعنی موجود ہیں لیکن تمہاری نگاہوں کے سامنے نہیں ہیں، تم انہیں حواس خمسہ سے نہیں جان سکتے ہو، تم انہیں عقل کے ذریعے نہیں جان سکتے ہو، ان پر یقین رکھو۔ ہم ان پر یقین رکھتے ہیں تو پھر ہم متقین کی ایک نشانی حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر نبی ہمارے سامنے کچھ چیزوں کو ذکر نہ کرے جو غیب ہے تو پھر اس پر یقین لانے نہ لانے کا امتحان کہاں رہا؟ اگر میں آپ کو یہ نہ بتاؤں کہ میری جیب میں کیا ہے تو پھر آپ اس کا کیسے یقین حاصل کریں گے؟ میں کم از کم اگر یہ بتاؤں مان لو کہ میری جیب میں فلاں چیز ہے، اب آپ کہتے ہیں چلیں صاحب آپ کہتے ہیں تو ہم گویا کہ ہمیں یقین حاصل ہو گیا، تو گویا اب میں نے جب بتایا تو پھر آپ کو یقین حاصل ہوگا نا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ متقین کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اور غیب پر ایمان یا غیب کا یقین تو اسی وقت حاصل ہوگا جب ان کے سامنے اس غیب کو رکھا جائے گا۔ اب بھی وہ غیب ہی رہے گا ان کے لیے، لیکن کہا جائے گا کہ چونکہ نبی فرما رہے ہیں اس لیے مان لو کہ یہ چیز ہے، ہم اس پر یقین لاتے ہیں۔ یہی ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم بغیر دیکھے نبی کے قول کی تصدیق کرتے ہیں، تو گویا کہ نبی ہمارے سامنے غیب ظاہر کرے گا، اس کی حقیقت تک ہم پہنچ سکیں نہ پہنچ سکیں، جس غیب کا ذکر کر رہے ہیں اسے ہم حواس خمسہ سے اب بھی جان سکیں یا نہ جان سکیں، لیکن ہم یقین لاتے ہیں، ہم یقین کرتے ہیں، اس پہ ایمان لاتے ہیں کہ ہاں وہ چیز ہے۔ اسی کا نام ہے ایمان اور یقین، اور وہ جو نبی ہمیں بتا رہا ہے وہ ہے غیب۔ اب اگر نبی غیب ظاہری نہ کرے اس وجہ سے کہ نبی کو علم نہیں ہوتا تو پھر یقین کس چیز پہ کریں گے؟ تو آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات غیب الغیب ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، کانوں سے نہیں سنا، کوئی اس کی خوشبو وغیرہ نہیں ہے، کوئی ہم نے اس کو معاذ اللہ چک کر نہیں دیکھا، چھو کر نہیں دیکھا، کوئی آلہ ایجاد نہیں ہوا ہے، ہم مانتے ہیں ہمارے نبی نے فرمایا غیب ہے، اللہ تعالیٰ ہے، مان لو، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس لیے نبی تو آتا ہی اس لیے ہے کہ چند غیوب ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اپنی نبوت کی دلیل کے طور پہ پیش کر کے کہتا ہے کہ ان پر ایمان لاؤ یا ایمان لانا معتبر ہے، لہٰذا نبی کے واسطے سے ہمیں بھی بعض غیوب کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ